تو مطلب بہت ہی مطلب اس کو میں آپ نے جو بات کی ہے میں بھی اس کو انسان نہیں مانتا ہوں, انسانیت کے نام پہ دھبا ہے یہ. اس کے بعد جب ہم نے اس پہ کام کیا, پھر آئی جی صاحب ہمارے, ایڈیشنل آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, مطلب ایس ایس پی صاحب, ایس پی صاحب, آپ یہ سمجھیں کہ ایوری ڈے مجھ سے رپورٹس لی جاتی تھی, پروگرس لی جاتی تھی کہ اب کیا کیا آپ نے. ایوری ڈے ہم اس پہ لگ گئے. کراچی کے حالات آپ کے سامنے کہ مطلب لا اینڈ آرڈر, دوسری پرابلم, اس کے باوجود انہوں نے اس کیس پہ اسپیشل ٹائم دیا, دن رات ہم لگے رہے اور اللہ نے ہماری مدد کی. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ کسی کیس میں بھی نیک نیتی سے کوشش کریں کہ اس کو سالو کرنا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے, وہ سالو ہوتا ہے. کیونکہ ملزم کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتا ہے, ان غلطیوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ ٹیکنیکل ہیلپ لی ہم نے اس خاتون کے فون کی جو پہلے مرڈر ہوا تھا, جس کی شناخت ہو چکی تھی. یہ جو دوسری خاتون جن کا مرڈر ہوا ہے جمشید کیری میں, یہ تو ابھی ان کی شناخت بھی نہیں ہو سکی ہے. ہم نے اس فائل سے اس کیس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس پہ جو ورکنگ کی, اس سے ہم اس آدمی تک پہنچے اور اس کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد اس کو لائے, اس سے بات چیت کی, لیکن یہ بالکل ہر چیز ڈینائی کر رہا تھا. میٹرک پاس ہے. پھر اس کا فیملی بیک گراؤنڈ چیک کیا, پیچھے سے اس کو چیک کیا, پتہ لگا سکھر کا رہنے والا ہے, اور ایک 7 سال کی بچی کے مرڈر میں اس نے 3 سال کی جیل بھی کاٹی. سکھر میں. اس سے ہمیں تسلی ہوئی کہ ہم نے جس بندے کو لیا ہے وہ ہم مطلب ہمارا ٹریک صحیح ہے. پھر اس کو جب انٹروگیٹ کیا, یہ نہیں بریک ہو رہا تھا. پھر اس کو سائیکولوجیکل اس کو سمجھایا, اس کو دکھائیں چیزیں, ایویڈنس دکھائیں, تو پھر یہ پہلی سیڑھی پہ چڑھا کہ میں عورت کو لے کے آیا تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو پھر میں نے اس کے پیسز کر دیے ڈیڈ باڈی ٹھکانے لگانے کے لیے. پھر اس کو پچھلی دوسری واردات کا بتایا. پھر اس نے جو جو باتیں کی ہیں وہ میں چاہوں گا آپ خود اس سے پوچھیں تو آپ کو زیادہ صحیح سے پتہ لگے گا. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا, لیکن موٹیو ابھی تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا ہے. آپ کو ابھی شک ہے کوئی اور بات ہے؟ اور مطلب کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ ٹائم مطلب ہر جگہ ہر چیز میں دینا پڑتا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ رات میں اس پہ مزید ورک کریں گے, اور جو کچھ بھی سامنے آئے گا انشاءاللہ مطلب جو بھی پردے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اٹھوائے گا, اور پھر آپ سے ہم شیئر کریں گے بعد میں. سعادت صاحب, یہ جو واقعات ہو رہے ہیں پے در پہ, اس سے پہلے ایک شخص قبرستان میں گھس جاتا تھا, قبروں میں عورتوں کی عصمت دری کر رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کا قورمہ بنا دیا. پھر کچھ لوگ مردوں کو پکا کر کھا رہے تھے. یہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے سعادت صاحب؟ یہ تو بڑے انسانیت تو یہاں پر کہیں دکھائی نہیں دے رہی. یہ کیوں ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو اپنی گفتگو کے دوران میں قرآن مجید کا جو حوالہ دیا ہے وہی بیس ہے, اس لیے کہ وہ نقشہ ہمارے سامنے اس وقت ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی صورت میں گھوم رہا ہے جن کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر, ان سے بھی گمراہ. تو اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو جانوروں کی طرح کہا جائے تو یہ جانوروں کی توہین ہے گویا کہ, کیونکہ جب قرآن پاک نے ان سے بھی بڑھ کر ان کو فرما دیا کہ ان سے بھی بدتر, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان سے بھی آگے ہیں اس طرح کے فعل میں. اور جانور بھی کبھی اپنی جنس کا شکار نہیں کرتا. شیر کبھی شیر کو نہیں مارتا, سانپ کبھی یہ تو انسان کو قتل کر رہا ہے. جانور کے اندر بھی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ ان کو لوگ تسلیم کرتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ جانور پالتے بھی ہیں اور جانوروں سے محبت بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ کوالٹیز دیکھتے ہیں. یہ تو اس سے بھی بدتر ہو گئے. اور آپ دیکھیے پے در پہ اس قسم کے ہمارے سامنے جو مناظر نظر آتے ہیں, یہ ایک واقعہ تو ایک تازہ واقعہ ہے, لیکن اس سے پہلے جو آپ ہی کی مسجد کے سامنے سے یہ گوشت کے ٹکڑے ملے, یہ جو واقعہ ہوا یہ تو ہمارے سامنے گراؤنڈ خالی رہتا ہے. پہلے افسران کے بنگلے تھے, فوجی افسران کے, وہ جگہ ڈیمالش ہوگی تو خالی ہے, اجاڑ ہے, ویران ہے, تو وہاں پر اس قسم کے لوگ گھومتے رہتے ہیں. تو کسی وقت میں اس نے یہاں پر یہ پھینک دیا تھا, ہمیں پتہ چلا وہاں سے کہ ہم بھی بڑے اس میں ظاہر خوفزدہ بھی ہوئے کہ اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں. پھر اب پتہ چلا کہ یہ سامنے آئی بات. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے, دیوالیہ پن ہے ذہنی طور پر بھی, کیونکہ تعلیم کا بھی فقدان ہے, تربیت کا بھی فقدان ہے, اور ایسے لوگ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ کسی نیکوں کی صحبت میں بھی جانے والے نہیں ہیں, دور سے بھی گزرنے والے نہیں, ورنہ تھوڑا بھی کچھ اثر ہوتا. اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ جن سے آپ کا کوئی ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سوائے اپنے پیسوں کے اور کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد میں آپ کی ملاقات کراؤں گا اس وحشی سے, اس جانور سے, اس بھیڑیے سے
میں چاہ کر بھی بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کیسے انسان کہوں کہ جس نے انسانوں کو اپنے بغضے سے قتل کیا ہو اور پھر ان کے ٹکڑے کیے ہوں اور ان لاشوں کو تھیلی میں پیک کر کر مختلف علاقوں میں پھینکا ہو، اس شہر میں پھینکا ہو ناظرین کرام جہاں ویسے ہی ٹارگٹ کلنگ اور ناگہانی اموات کی وجہ سے خوف و ہراس قائم رہتا ہے۔ اب جب اس شہر میں کہیں سے گوشت کے ٹکڑے ملیں گے اور وہ بھی انسانی گوشت کے ٹکڑے تھیلیوں میں لپٹے ہوئے، تو آپ بتائیے شہر میں خوف کا کیا عالم ہوگا۔ اس نے خوف و ہراس بھی پھیلایا ہے۔ اس کا نام ہے ناظرین کرام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا محمد رفیق والنظام حسین، اور جو سب سے دردناک پہلو ہے جو مجھے جس کا اثر ہوا ہے مجھ پر جس کا بہت زیادہ، کہ یہ خود بھی 8 بچوں کا باپ ہے، جس میں اس کی 3 بیٹیاں ہیں، 8 بچے 3 بیٹیاں، اس کے باوجود اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس سے پوچھیں گے وقفے کے بعد کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بہت اہم پروگرام ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ بڑی اہم بات ہمیں قیصر صاحب نے بتائی ہے۔ 9، 10 اور 11 ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے۔ کیا کنیکشن ہے یہ پولیس انشاءاللہ تلاش کرے گی۔ جب یہاں تک پولیس پہنچ گئی ہے تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے یہ آگے بھی پہنچ سکیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں اس وقت جمشید کوارٹر پولیس اسٹیشن میں موجود ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھیے بیٹھیے۔ ماما